نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین اکرام، گزشتہ منگل کو سورہ ضحیٰ کی تفسیر مکمل ہوئی اور اس تفسیر کے مکمل ہونے کے بعد ایک بات بتائی گئی تھی کہ سورہ ضحیٰ سے لے کر سورہ ناس تک کل 22 صورتیں ہیں اور ان 22 صورتوں میں زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات کیے ہیں اور آپ علیہ السلام کے خصوصیات کو بیان کیا ہے کہ کن کن خصوصیات سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا گیا. دو چار صورتیں ایسی ہیں جس میں قیامت کے احوال یا دوسرے کچھ احکام بیان کیے گئے، ورنہ اکثر ان 22 صورتوں کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتوں کو بیان کیا گیا ہے. سورہ ضحیٰ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 خصوصیتوں کو اور 3 نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے 3 نعمتوں سے آپ کو نوازا. پہلی نعمت بیان کی تھی کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے دادا اور چچا کے دل میں آپ کی محبت ان کے بیٹوں سے زیادہ ڈال دی. دوسرا فرمایا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا تھا کہ آپ کچھ نہیں جانتے تھے، ہم نے آپ کو علم کی دولت سے ایسے مالا مال کیا کہ آپ لوگوں کے لیے ہدایت کی چیز بن گئے، لوگ آپ سے ہدایت پانے لگے. اور تیسری نعمت اللہ نے بیان فرمائی تھی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ آپ کو ہم نے جو ہے بالکل نادر اور کم پایا تھا، یعنی آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اس کے بعد ہم نے آپ کو غنی اور مالدار بنایا. یہ 3 نعمتیں جو ہے یہ ظاہری نعمتیں ہیں، دکھنے والی نعمتیں ہیں جو اللہ نے سورہ ضحیٰ میں بیان کی. اب دوسری سورت سورہ الم نشرح جو ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو 3 نعمتیں بیان کی ہیں کہ ان 3 نعمتوں سے اللہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا. اوپر سورہ ضحیٰ کے اندر ظاہری نعمتیں بیان کی تھی، یہاں پر وہ باطنی نعمتیں بیان کر رہے ہیں جس کو کوئی جلدی سے پرکھ نہیں سکتا ہے، جان نہیں سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 باطنی نعمتوں کو یہاں پر بیان فرما رہے کہ ہم نے ایسی 3 نعمتوں سے آپ کو نوازا ہے. اسی لیے اس سورت کی شان نزول کے بارے میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک عرضی لگائی اور کہا کہ اللہ، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے طور پر بلا کر ان سے ہم کلام ہوئے اور آپ نے ان سے بات چیت کی، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آپ نے لوہا اتنا نرم کر دیا کہ وہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا اور وہ جس طرح چاہتے تھے اس کو موڑ دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ نے جناتوں پر، انسانوں پر اور پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی اور ہوا کو ان کا تابع دار کر دیا اور ہوا کو ان کے تابع بنا دیا کہ جس طرح وہ چاہتے تھے ہوا کا رخ موڑ دیتے تھے. میرے لیے ایسی کیا خصوصیت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس سورہ کو نازل فرمایا اور بتایا کہ آپ کی خصوصیات یہ ہے. پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے الم نشرح لک صدرک فرمایا. یہاں پر حمزہ کے ترجمہ کیا جاتا ہے کہ کیا، لم نشرح ہم نے نہیں کھولا، نشرح کے ترجمہ آتا ہے کھولنے کے. تو اللہ فرماتے ہیں کیا ہم نے نہیں کھولا لک صدرک، آپ کے لیے آپ کے سینے کو. ایک سوال ہے، یہ سوال استقراری ہے، یعنی اس کو عربی میں کہا جاتا ہے حمزہ تقریری، مطلب کہ جواب دینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا، آپ کے سینے کو کھولا. کھولنے کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ علم و حکمت اور
اخلاق حسینہ کا وسیع پیمانہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے میں اور آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرنا تھا، اس لیے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ احادیث کی کتابوں میں اور بعض تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا جاتا ہے کہ 4 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سینہ چاک کرنے کا واقعہ ہے، یعنی سینے کو کھولنے کا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ سب سے پہلے جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں دودھ پیتے تھے، اور جب آپ تھوڑے بڑے ہو گئے اور بکریوں کو چرانے کے لیے جنگل میں جانے لگے اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ، تو اس وقت 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام انسان کی شکل میں سفید کرتے کے اندر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا، اور چاک کرنے کے بعد اس کے اندر سے خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کو ایک نکالا اور اس کو پھینک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں فرشتے ایک سونے کی پلیٹ لے کر اور اس کے اندر برف اور پانی لے کر اترے تھے، اور پھر جب اس کو نکالنے کے بعد اس سینے کو پورا اس پانی کے اندر دھویا اور برف کے اوپر اس کو ملا، اور پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس جگہ پر وہ تھا دل وہاں پر لگایا، اور لگانے کے بعد اس کو پیوند لگا دیا، یعنی سی دیا، اور پھر ایک مہر کو مہر نبوت ہم کہتے ہیں وہ لگا کر وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جو ٹکڑا نکالا گیا تھا وہ ٹکڑا تھا دل کے اندر جو معصیت پر آمدہ کرتا تھا، گناہوں کی باتوں پر لوگوں کو آمدہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے وہ ٹکڑا نکال کر ان فرشتوں نے باہر کر دیا، اور پھر اس ٹکڑے کی وجہ سے جو اثرات اس دل کے اندر باقی رہ گئے تھے تو اس دل کو پانی میں دھو کر ان اثرات کو بھی ختم کر دیا، اور برف پر ملنے کی وجہ یہ آئی کہ گناہ کے اثرات، گناہ یہ ایک سختی پیدا کرتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر، تو اس گناہ کی جو اثر ہے گرماہٹ اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو برف پر مل کر ایک ٹھنڈک پیدا کر دی۔ یہ پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا۔ پھر دوسری مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب آپ کی عمر 10-11 سال کی تھی۔ اس وقت پھر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اور اس وقت کھیل کود کا جو مادہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اس کو نکال کر باہر کیا گیا، اس لیے کہ انسان کی وہ عمر کھیل کود کی ہوتی ہے، انسان کو اندر سے دل بہلاتا ہے کہ بار بار کھیل کود کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو و لعب سے دور کرنے کے لیے اس لہو و لعب کا جو ٹکڑا تھا اس کو باہر نکال دیا گیا۔ تیسری مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ کے دل میں ایک اور چیز، یعنی آپ کی علم اور آپ کو علم و عمل کی ایسی روحانیت عطا کی گئی، کیونکہ وحی کا ایک سلسلہ آپ پر چالو ہونے والا تھا، جس کا بوجھ آپ کو اٹھانا تھا، اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے آپ کے دل میں ایک طاقت پیدا کی۔ اسی لیے بعض روایات میں امہات المؤمنین سے منقول ہے، ایک صحابیہ سے منقول ہے، وہ فرماتی ہیں ایک نبی کی اہلیہ سے کہ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی، اور کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے زانوں پر اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوتے تھے، میری گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹے ہوتے تھے، تو اس وحی کی کیفیت سے ایسا لگتا تھا کہ میرا وہ گود کا ٹکڑا گر جائے گا، اور اتنا بھاری مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی بھاری وزندار چیز ان کی گود میں لا کر رکھ دی گئی ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا جب وحی کی کیفیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوتی، تو وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس بوجھ کو برداشت کرنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت عطا فرمائی گئی، جب آپ کو نبوت دی گئی، اس وقت آپ کا تیسری مرتبہ سینہ چاک کیا گیا۔ چوتھی مرتبہ آپ کا سینہ اس وقت چاک کیا گیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے سفر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلیات کو برداشت کرنے کے لیے
کہ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے اور اس کی تجلیات کو برداشت کرنا ہے اور اس کو محسوس کرنا ہے، اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے اندر وہ طاقت اور وہ قوت پیدا کی گئی۔ تو احادیث کی کتابوں میں ہے کہ ان 4 موقع پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، آپ کے سینے کو کھولا گیا، اور اس سینے کو کھولنے کے بعد اس میں حکمت، علم اور دانائی کو بھر دیا گیا۔ ایسا علم اور ایسی حکمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی کہ آج تک کی دنیا کے بڑے بڑے عقلاء، دانشور، سائنسدان اس حکمت اور اس علم کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور ایسا ہی اخلاق حسینہ اور اخلاق حسنہ آپ کو آپ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا کہ آپ جیسے اخلاق والا، آپ جیسے اچھے اخلاق والا اس دنیا میں آپ سے پہلے نہ کوئی آئے نہ آپ کے بعد کوئی آئے گا۔ تو ان 2 چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے آپ کے سینے کو چاک کیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ہم نے ایسی چیز آپ کو دے دی کہ آپ کے سینے کو چاک کر کے علم و حکمت سے ہم نے اس کو بھر دیا۔ ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی، رب اشرح لی صدری، کہ اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے تاکہ میں آپ کی حکمت اور دانائی والی باتیں لوگوں تک پہنچا سکوں اور میں اس کو برداشت کرنے کی طاقت لے سکوں۔ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگ کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کسی طلب کے وہ نعمت عطا کی۔ تو اللہ بیان فرماتے کہ ایک بات ہی کی نعمت ہم نے عطا کی کہ ہم نے آپ کے سینے کو چاک کیا اور علم و حکمت اور اخلاق حسنہ سے اس کو بھر دیا۔ دوسری نعمت اللہ نے فرمایا وہ وضعنا عنک وزرک، کہ وضعنا ہم نے دور کر دیا، وضع کے معنی آتے ہیں ہم نے دور کر دیا، عنک آپ سے، وزرک آپ کے بوجھ کو۔ وزر کا ترجمہ آتا ہے بوجھ کے، اور وضعنا کا ترجمہ آتا ہے کہ ہم نے دور کر دیا۔ وہ کیسے بوجھ کو؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ انقض مانے توڑنا اور ظہر مانے پیٹ کے کمر کہتے ہیں، تو وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا وہ ہم نے آپ سے دور کر دیا۔ وہ بوجھ کیا تھا؟ مفسرین نے اس میں بہت ساری باتیں لکھی ہے۔ ایک بوجھ یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ آپ علیہ السلام کو جب شعور ہوا اور آپ جب سمجھنے لگے تو آپ نے اپنی قوم کی حالت کو دیکھا کہ کوئی کسی چیز کو پوجتا ہے، کوئی کسی چیز کی پرستش کرتا ہے، کوئی الگ چیز کی عبادت کرتا ہے، اور کس طرح ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے آپ کی قوم پر۔ تو آپ اپنی قوم کے لیے فکر مند ہو گئے اور آپ بار بار اپنی قوم کی فکر کے بارے، اپنی قوم کی اصلاح کے بارے میں سوچنے لگے کہ کس طرح میں اس قوم کی اصلاح کروں اور ان کو راہ راست پر لے آؤں۔ تو اس اصلاح اور اس غم کے اندر آپ ایسے ڈوب گئے تھے، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کو نبوت عطا فرمائی اور جب آپ کے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ ڈال دیا گیا کہ آپ پوری امت کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلاؤ، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے اور آپ بار بار یہ سوچنے لگے کہ کس طرح میں لوگوں تک پوری دنیا میں اس کو پھیلاؤں اور کس طرح لوگوں کو میں اس بات پر آمادہ کروں کہ وہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر یہ فرما دیا کہ آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، ماننا نہ ماننا یہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ مانے تب بھی صحیح ہے، نہ مانے تو اللہ ان کو دیکھ لے گا۔ آپ کا کام کسی کو منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف اللہ کی باتوں کو پہنچانا ہے۔ جب اس آیت کو نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کرنے کے بعد آپ علیہ السلام سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ دوسری ایک بات مفسرین نے لکھا ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ وحی جب آپ پر نازل ہوتی تھی تو وحی کا بوجھ آپ پر بہت ہو رہا تھا، وحی کے بوجھ کو آپ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تحمل کی جو آپ کو کیفیت دی، جو آگے پچھلی آیت میں بیان کیا کہ وحی کے وقت آپ کے سینے کو چاک کر کے آپ کو اس وحی کی کیفیت کو برداشت کرنے کا ایک مادہ آپ کے اندر ڈالا گیا، تو اس کی جو کیفیت آپ کے اندر پیدا کر دی گئی، تو اس کو اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے اس بوجھ کو آپ سے دور کر دیا۔ اور تیسری ایک کیفیت لوگوں نے مفسرین نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فکر کو لے کر بہت زیادہ
اپنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مباح اور جائز چیزوں کو کر لیا اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ خلاف اولا ہے، یعنی کرنے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن نہ کرنا بہتر تھا ان چیزوں کو، تو اس کو لے کر آپ بہت زیادہ صدمے میں چلے گئے تھے اور آپ بہت زیادہ اس کو لے کر استغفار کرتے تھے اور بہت زیادہ اپنے آپ پر شرمندہ ہوتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری قرآن اور کہا کہ ان چیزوں کے بارے میں آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا، ہم آپ سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ تاچھ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس بوجھ کو ہم نے آپ سے دور کر دیا. تو یہ دو صفتیں آج بیان کی گئی ہیں، تیسری صفت انشاءاللہ اگلی منگل کو بیان کی گئی گی. اب ایک بار ترجمہ دیکھیں. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو چاک نہیں کیا، یعنی کھولا نہیں. کس کے لیے؟ آپ کے سینے میں علم ڈال دیا، آپ کے سینے میں بردباری ڈال دی، لوگوں سے محبت اور ان سے الفت ڈال دی اور آپ کو اخلاق حسنہ سے مزین کر دیا. وہ وضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ پر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا. کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، اللہ نے اس کو فرمایا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی. اس میں مفسرین نے تین بوجھ کو ذکر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون.